آخری آیات میں ارشاد فرما رہا ہے کسی کو مخاطب کر کے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، تو لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ، تو اللہ سے راضی، مرضیہ، اور اللہ تیرے اوپر راضی ہے۔ سب سے پہلے کہ نفس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس ملہمہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جتنی بھی لغویات ہیں، محرمات ہیں، بداخلیات ہیں، ان تمام کو انجام دینے والا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کی یہ ترغیب ہوتی ہے کہ بیٹے کو باپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، زوجہ کو شوہر کے سامنے، غلام کو آقا کے سامنے۔ سود اور رشوت کو ہدیے کا نام دلوانے والا بھی نفس امارہ ہی ہے۔ اور اگر انسان نفس امارہ کی پیروی کرنی شروع کر دے تو وہی انسان کبھی شمر بنتا ہے اور کبھی یزید کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ جو ہے، یا میں ایک بات اور کرتا ہوں کہ نفس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ متزلزل رہتا ہے۔ نفس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ متزلزل رہتا ہے، لیکن دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دل کا خاصہ یہ ہے کہ دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ نفس متزلزل ہوتا ہے اور انسان کا قلب اور دل جو ہے وہ ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو آیہ مجیدہ ہے یہ بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے کہ امام علیہ السلام کو عاشور کی حضرت کے وقت جب مسلسل جنگ کر رہے تھے تو اچانک حملہ کرتے کرتے یزیدی فوج جو ہے وہ کوفہ کے دارالامارہ تک جب پہنچ گئی اور امام علیہ السلام پکار کر کہتے تھے کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، یا جب فوجیں بھاگ رہی تھی اس وقت یہ آواز ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ اب دیکھیں کہ لوٹنا ہر کسی میں ہے، لیکن ہر کوئی خوشی سے نہیں لوٹتا۔ لوٹیں گے ہم بھی، لیکن ہم مجبور ہو کر لوٹیں گے، اس لیے کہ کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا، اور مر کے مجبور ہو کر اللہ کی طرف لوٹنا یہ اور بات ہے۔ اور اپنی زبان سے کسی کو میدان جنگ میں دیکھ کر علی کے ابن ابی طالب کا اپنی زبان پر یہ جملہ لانا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر کوئی لوٹے گا، یہ اور بات ہے۔ مجبوری سے بھی انسان لوٹے گا، اور جو تیاری کر کے جائے گا اس کی دوسری قسم ہے، لیکن کائنات میں یہ واحد نفس ہے، نفس مطمئنہ، جسے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے حسین تم مر جا، کہہ رہے حسین تم واپس لوٹا۔ لوٹا کہاں پہ جاتا ہے؟
مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی انسان، کوئی دوست اسلام آباد سے آیا، 4 دن یہاں پہ ہے، پیچھے سے کال آ گئی گھر سے کہ جی آپ واپس لوٹ آئیں، تو پتہ چلا یہ اس کا مقام نہیں ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان کو مخاطب کر کے کہ ہم نے اسی مٹی سے تجھے خلق کیا اور پھر اسی مٹی کی طرف تجھے لوٹا دیں گے۔ کہ انسان کی اصل ہے مٹی، تو ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اور اب اگر فتویٰ صادر نہ فرمائیں تو مجھے یہ کہنے کا حق ہوگا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے حسین تم لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ تو ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو اب یہ کیا آگے کیا ہے؟ راضیۃ، یقیناً تو اللہ سے راضی ہو۔ قرآن ہے، روایت نہیں ہے۔ راضیۃ تو اللہ سے راضی ہو جا، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ انبیاء کی خواہش رہی کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن کائنات میں حسین ایسا ہے کہ جیسے اللہ کہہ رہا ہے حسین تو راضی ہو جا۔ راضیۃ مرضیہ، اللہ تو میرے اوپر راضی ہے ہی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا دل کی کیفیت ہے مطمئن ہونا، اور نفس کی کیفیت ہوتی ہے متذبذب ہونا۔ اب ذرا قرآن بھائیے، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن میں ہے، کہتے ہیں یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتیٰ، کس طرح تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم کیا تھوڑا اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے؟ تو جناب کیا کہتے ہیں یقین ہے، لیطمئن قلبی، اس دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ جی یعنی ابراہیم جیسا نبی اس کا دل مطمئن نہیں، اور حسین وہ ہے کہ جس کے نفس کو اللہ کہہ رہا ہے مطمئن ہے۔ یہ نہیں قرآن ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے کوئی یہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف۔ اچھا ہم میں سے ہر بندہ کیوں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اگر ناراض ہوگا تو ہمارا نقصان ہوگا نا، ایسی بات ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو یقیناً ہمارا نقصان ہوگا، عبادت کا نقصان ہوگا۔ لیکن وہ تو قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ کوئی اس حال سے یہ نتیجہ نہ نکالے کہ اللہ مجبور ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں کون تو کنزا مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہ میری پہچان کو، میں نے محمد والے محمد کو حل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے، لیکن وہ سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے جو سامنے ہے وہ شے ہوتی ہے، وہ ہے لیس کمثلہ شیء، تو وہ سامنے نہیں آتا۔ اس نے اپنی پہچان کے لیے محمد والے محمد کو خلق کیا۔ تو اسی طرح ہم اگر اللہ کو راضی نہ کریں، اللہ ناراض رہے، تو یقیناً ہمارا نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے؟ عبادت قبول نہیں، عمل قبول نہیں، ہماری عبادت میں نقص رہے گا۔ لیکن اللہ اگر راضی نہ ہو، توجہ ہے، ہمارے اوپر تو نقصان ہے، لیکن یہاں پر ہمارا راضیت مرضیہ حسین تو راضی ہو جا۔ تو نعوذ باللہ اگر حسین
راسلوں کو اللہ کا نقصان ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن کس طرح بندے پر اللہ ناراض ہو تو عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ اگر حسین نہ ہوگا تو پھر اس کی توحید کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جو ہے اس کی توحید کو اس لیے فرما رہا ہے راسیتم مرضیہ۔ اچھا پھر کیا فرماتا ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہوتا، فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا فادخل الجنہ، حسین تو جنت میں داخل ہو جا، اور ہے اللہ نے یہ نہیں کہا حسین تو جنت میں داخل ہو جا، فرمایا فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ قرآن میں اللہ نے 3 جنتوں کا ذکر کیا ہے۔ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ تو آدم مالک جنت نہیں، ساکن جنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مالک جنت نہیں، ساکن جنت ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی نہ کوئی تبلیغ کی ہے، نہ کسی کو کلمہ پڑھایا ہے، نہ ابھی تک اس کی توحید کا پرچار کیا ہے۔ ادھر اللہ نے خلق کیا وہ دھوبی کا پکڑو سارے دن سارے فرشتوں اس کو سجدہ کرو، بغیر کسی عمل کے۔ توجہ ہے، جنت جو اصل ہے وہ ملے گی جزا کے صدقہ میں۔ ابھی آدم نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں، بغیر عمل کے جنت میں چلے جانے والا حضرت آدم جنت میں ساکن ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ساکن ہوا تو جو ہمارے سامنے آتا ہے نا کہ اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تفسیر والوں نے لکھا ہے وہ تو گندم کا درخت تھا۔ پہلی تو بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ کا گندم کا پودا ہوتا ہے، درخت نہیں ہوتا۔ گندم کا پودا ہوتا ہے، درخت۔ تو اگر حضرت آدم گندم کا ایک دانہ کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالے جا رہے ہو تو اولاد آدم جو منوں کے من گندم کھا لیتی ہے، وہ نہیں، وہ شجرہ تھا جس کے بارے میں کہا گیا لا تقربا هذه الشجرہ، جس کو قرآن نے شجرہ طیبہ کہا ہے۔ کہا کہ ان 14 جیسا ہونے کی خواہش نہ کرنا۔ اور جب ان کے انوار قدسیہ کو دیکھا تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں آدم رسول سے بنا کہ اس لیے بنا، رسول فرماتے ہیں کہ اس کی صلب میں ہم 14 کا نور تھا، تو گویا ہم 14 کے نور کی وجہ سے آدم بنے مسجد ملائکہ اور جنت میں بھی ساکن ہوئے۔ اور جب کہا یا اللہ میری خواہش ہے کہ مجھے بھی ایک جیسا بنا دے، اب اللہ نے فرمایا فاخرج، ان جیسا ہونے کی خواہش نہیں کرنا۔ اچھا اگر آپ خطبہ جمعہ ہے ناراض نہ ہو تو تھوڑی دیر پہلے جس نے اس آدم کو سجدہ نہیں کیا اس نے بھی کہا تھا فاخرج، نکل اس جنت سے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اب جو کہہ رہا ہے مجھے ایک جیسا کر دے، اس نے بھی کہا فاخرج، اس جنت سے اب جا۔ اب ہوا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام جب نکلے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جنت کا لباس اتروا دیا گیا، پتوں کے ساتھ لپیٹ کے زمین پر اتارا گیا۔ ایسے ہی ہے۔ تو لیکن جو نفس مطمئنہ کا مالک ہے اور جو مالک جنت ہے وہ مدینہ میں ہے، جنت سے لباس آ رہے ہیں، وہ جنت کا فرشتہ لباس بھی اکٹھے کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے یا اللہ یہ بھی کل کی تو بات ہے، آدم جنت سے جا رہا تھا، تو نے کہا تھا لباس اتروا دے، جنت کی چیز باہر نہیں جاتی۔ لیکن آج یہ مدینہ میں جو جوڑے بھجوائے جا رہے ہیں، کیا مدینہ جنت میں ہے؟ مدینہ بھی تو جنت سے آیا ہے۔ کہا اس لیے کہ جو آدم تھا
چاہیے یہاں پہننے چاہیے یہاں بنوا لے. یہ مالک جنت ہے. اس لیے میرے محترم سامعین یہ ہے پہلی جنت جس میں آدم ساکن ہوا. دوسرا کون سی جنت؟ سورہ مبارکہ ہے واقعہ میں اللہ فرماتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون ہم فی جنات النعیم. وہ جو پہلے ہیں سب سے پہلے وہی تو مجھ اللہ کے مقرب ہیں، وہی تو میرے قریب ہیں، اور وہ ہیں نعمتوں والی جنت میں. نعمتوں والی جنت میں کیا؟ جس میں کھایا پیا جائے گا وہ نعمت. کھاتے پیتے تو حضرت آدم بھی جنت میں رہے ہیں، لیکن یہ نعمت کیا ہے؟ یہ کھانا پینا سے مراد نہیں ہے. نعمت اگر یاد کرنی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اعلان ہوا تھا کسی دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے تمام نعمتیں کر دی. نعمتیں تمام ہوئی. کب ہوئی؟ ولایت علی کے اعلان پر تمام ہو گئی نعمتیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. تو اب نعمت ہے ولایت علی. اللہ فرما رہا ہے ان کو رکھا جائے گا نعمتوں والی جنت میں. اور حسین کو اللہ نہیں کہہ رہا، نعمت فرمایا فادخلی جنتی، تو میری جنت میں آ. اب یہ کون سی جنت ہے؟ جنت ہے ہی وہ جہاں حسین ہے. وہی جگہ جنت ہے جہاں پر نہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ شب عاشور امام نے 72 کو بلا کر بیعت بھی اٹھائی اور کربلا میں بٹھا کر جنت دکھائی. کہا کہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اور انہوں نے کیا کہا؟ 70 مرتبہ قتل کرو پھر زندگی دو. تو آپ کے دروازے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ آپ کے دروازے سے بہتر کوئی دروازہ نہیں ہے. تو گویا وہ دیکھنے والی جنت کی بجائے حسین کے قدموں میں بیٹھنے کی جنت کو افضل سمجھ رہے تھے. جنت وہی ہے جہاں پر حسین ہے. لیکن میرے محترم سامعین، ہم نے ایک پورا عشرہ محرم گزارا. یقیناً ہم ولایت والے بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک بندہ اگر 20-50 ہزار کی ریڑھی لگائے گا فروٹ کی، وہ بھی مہینے کے بعد دیکھتا ہے کہ مجھے فائدہ کتنا اور نقصان کتنا ہو. یقیناً آزاد یہ سید الشہداء ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. لیکن کروڑوں روپیہ لگانے کے بعد کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ عشرہ محرم گزرنے کے بعد تو ہم میں تبدیلی بھی آئی ہے یا نہیں آئی؟ اگر جیسے پہلے تھے ایسے ہی پھر بھی ہے تو رونا دھونا صرف کام نہیں ہے. حسین کی مصیبت پر تو خود شیبہ بھی روتا رہا تھا. ہاں جب لوٹتے بھی تھے روتے بھی تھے. پوچھا لیکن لوٹتے بھی ہو روتے بھی ہو؟ کہتے ہیں لوٹتے اس لیے ہم نہیں لوٹے کہ کوئی اور لوٹ لے گا. روتے اس لیے ہے کہ یہ گھر عصمت و طہارت کا مالک ہے. اس لیے میرے محترم سامعین، جو ولایت علی والا ہے، جو حسینی ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو امام علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا تھا قلب ناصریت سننا ہے کہ میری مدد کرنے والا. اس مدد سے کیا مراد تھا کہ جناب اکبر کی شہادت کے بعد، جناب قاسم کی شہادت کے بعد اور محمد کے بعد ابو الفضل عباس کی شہادت کے بعد حسین یہ چاہتے تھے کہ مجھے بچا لے. جی نہیں، قتل نہیں. وہ کہتے تھے کہ وہ جو میں مشن لے کر آیا ہوں، جس مشن پہ میں نے علی اکبر کو قربان کیا، قاسم کو قربان کیا اور محمد کو، تھوڑی دیر بعد میں بھی شہید ہو جاؤں گا، لیکن اس مشن پہ لبیک کہنے والا ہے کوئی. اب ہم نے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم اس استغاثے پر کتنا لبیک کہہ رہے ہیں. نام کی حد تک ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، لیکن ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ حسین کے نام لوگ ہیں. تو پھر اس میں تبدیلی ہے. ورنہ
نہیں ہے میرے محترم سامعین، یہ نفس تھا کہ ایک طرف ہے نفس مطمئنہ، ایک طرف ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ والے کہتے تھے کہ جلدی قتل کرو، نماز کو دیر ہو رہی ہے، لیکن نفس مطمئنہ پہ جو فیض تھا امیر کائنات کے متعلق، یعنی یہ بھی نفس مطمئنہ ہے کہ جب تیر کھینچنے لگے تو درد محسوس ہوئی۔ رسول نے کہا کہ ابھی تیر نہ نکالو۔ جب علی نماز میں گئے مولا سجدے میں گئے، پاؤں سے تیر نکال لیا گیا، کسی نے پوچھا مولا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ پہلے نکال رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اب جب آپ نے تیر نکالا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ علی ابن ابی طالب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں پتہ تب چلتا علی یہاں ہوتا، علی کو اس کے ساتھ ہم کلام ہو رہا تھا۔ یہ ہے علی والوں کی اور حسین والوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ صرف نام کے حسینی نہ بنے، صرف نام کے ہم ولایت والے نہ بنے، اس لیے کہ جب ولایت علی کو مان لیا جائے اور حسین کو اپنا امام مان لیا جائے، حسین کا راستہ پھولوں کی شیل کا راستہ نہیں، حسین کا راستہ مصیبتوں کا راستہ ہے، حسین کا راستہ شہادت